الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور کرے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم، وہ لا خوف ہیں۔ ولی اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی ایک کڑی ہے، چین ہے۔ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، پھر اس کا مرشد ہوتا ہے، پھر اس کا مرشد ہوتا ہے، اور یہ کڑی چل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ساری کائنات میرے آقا کی امتی ہے، ہر ولی آقا کا امتی اور ان کا فقیر ہے۔ لیکن سب ولیوں کو ولایت جو ہے علی کے در سے ملتی ہے، ولایت علی کے در سے ملتی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی، مثنوی شریف جو ہے، مثنوی رومی بھی لکھی انہوں نے۔ یہ بزرگ ایک بار اپنے مکتب میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور جو ہے بہت اس کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک حوض بھی تھا۔ دیکھا کہ ایک درویش آ رہا ہے جس کے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حال ہے، بالوں میں جیسے مٹی لگی ہوئی ہے، درویشی کیفیت۔ وہ جیسے آئے تو جلال الدین رومی کے پاس کھڑے ہو گئے اور کتاب دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین نے کہا، اس نے تو پہلے یہ کہا نا کہ میں عالم ہوں، میری کتاب ہے، یہ درویش اس کو کیا پتا؟ اس نے کہا این چیز دے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا تو نمی دانی، یہ کیا ہے تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس درویش نے کیا کیا؟ اس کے کتاب اٹھا کر اور حوض میں پھینک دیے۔ اب مولانا جلال الدین رومی پر بہت گھبرائے، پریشان ہو گئے کہ میرے اتنے قیمتی کتاب تھے، میرا اثاثہ تھا، میں ان پہ پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، اب یہ تو میرے کتاب اس نے پھینک دیے۔ جب یہ پریشان ہو گیا تو اس درویش نے کہا پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو۔ اس نے جو ہے کتابوں کو حوض سے نکالا، اس کے پاس رکھا، اور بڑی کرامت والی بڑی بات یہ ہوئی کہ اتنی دیر وہ پانی میں پڑے رہے، جب نکالا تو ان میں پانی لگا ہی نہیں تھا، بالکل جیسے کتاب تھے ویسے ہی تھے۔ تو اب جلال الدین رومی نے اس درویش کو کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ جو پہلے اس نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو اب مولانا نے پوچھا کہ این چیز تو درویش نے کہا تو نمی دانے، تو نہیں سمجھ سکتا یہ کیا ہے۔ تو پھر جلال الدین نے کہا تم جو ہے، جب یہ فرمایا تو مولانا رومی نے فرمایا تم درویش، تم شمس تبریز تو نہیں ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں شمس تبریز ہوں۔ تو مولانا جلال الدین رومی ان کے قدموں پر گر پڑے، اور درویش شمس الدین نے ان کو اٹھا کر اور اپنے سینے سے لگا لیا۔
تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نہیں تو جو لوگ کسی رہبر کے بغیر چلتے ہیں، یا نام رہبر کا جھوٹ کیا لے کر دنیا کے وہ بندے ہوتے ہیں، دنیا کے کمانے ان کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹی بنائیں، ان کا خدا سے دلی تو واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ تقریروں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں، یا پھر بیٹھے بحث کرتے ہیں، لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں، خامخواہ جو مناظرہ بحث۔ لیکن اللہ والے مناظرے نہیں کرتے، وہ کردار اچھا بنا کے عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل سکھاتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے جیت جیت کے عمر گزاری ہن تہار فقیرہ، جیتے دا مل ایک کثیرہ تہارے دا مل ہیرا بلیا، جیڑا ہار نہیں منے دا اور رہ جادا بے مرشدہ بے پیرا۔ تو یہ جو مناظرے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بس میں جیتوں، بس یہ ہو کہ یہ کہے بڑا عالم ہے اور وہ کہے گا میں جیتوں۔ لیکن یہ بحث، یہ جھگڑے، پھر ان میں کیا بعض لوگ دیکھیں کیا کرتے ہیں، کوئی جو ہے اہل بیت کے خلاف کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف کرتا ہے، کوئی اولیاء کے خلاف کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب کا فرمان حدیث قدسی میں ہے، جس نے میرے ایک پیارے سے ولی سے عداوت رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ارے جس کے ساتھ رب جنگ کرے وہ بچے گا؟ اس کے بچے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو کسی بھی پیارے کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اپنے آقا کو رب کا نور اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، حیات النبی مانتے ہیں۔ آقا کے ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، غلام ہیں، آقا کے اصحابہ کے ہم غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء اللہ کے ہم غلام ہیں۔ ہر مظلوم سے ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، ہر مظلوم سے جو ہے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آقا کی امت کو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ تفرقے میں نہیں آؤ۔ تفرقہ، قرآن تفرقے سے منع کرتا ہے۔ درود پاک پڑھو اور دوسروں کو بھی درود کی تبلیغ کرو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے مرتے دم تک درود شریف پڑھنا نصیب کرے، آقا کی امت کو علی اصغر کے صدقے فرقے وارث سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔